السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ ویلی۔ قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن کا لفظ قرات سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے پڑھنا، جمع کرنا۔ اصطلاح میں قرآن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو، تو قرآن مجید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جائے۔ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئیں۔ نزول قرآن کی کیفیت یہ تھی کہ ایک سورت کی کچھ آیات نازل ہوتی، پھر دوسری سورت کی کچھ آیات اترتی۔ آیات نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعین فرماتے کہ کون سی آیات کس سورت کی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آیت یا کئی آیات کو اس سورت مبارکہ میں شامل کر دیا جاتا۔ یہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ عہد رسالت میں قرآن مجید نازل ہونے کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت کاتب موجود ہوتے۔ اس وقت نازل ہونے والی آیات کو صحابہ کرام یاد کر لیتے۔ مکہ میں اس وقت صرف 17 لوگ لکھنا جانتے تھے۔ یہ افراد نازل ہونے والی آیات کو کاغذوں، پتھر کی تختیوں، بکری دمبے کی کھالوں، اونٹوں کی ہڈیوں وغیرہ پر تحریر کر لیتے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب سے عہد صدیقی میں جنگ یمامہ ہوئی۔ اس میں حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کثیر تعداد شہید ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم فرمائیں۔ اس مقصد کے لیے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر کتاب اللہ کو جمع کرنے کا فرمان دیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حفاظ کو بلاتے اور ان سے سنتے اور لکھے ہوئے کو چیک کرتے، پھر لکھے ہوئے کو حفاظ پر پڑھتے۔ تدوین قرآن کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قرآن پاک کا کوئی جز، کوئی فقرہ اور کوئی لفظ ایسا نہیں جس کو جمع کرنے والوں نے چھوڑ دیا ہو۔ آج بھی محققین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا متن آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی جلد بنی وہ چوکور تھی، اس کو ربا کہا گیا۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ان کے پاس رکھوایا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی ایک ایک کاپی بڑے بڑے شہروں میں ارسال کی گئی۔ جامع مساجد میں قرآن مجید کی کاپیاں رکھوائی گئیں۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس پر زیر زبر لگوائی۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی 7 منزلیں کی گئیں تاکہ تلاوت کرنے والا ایک منزل روزانہ کے حساب سے 7 دن میں قرآن ختم کر سکے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے 30 حصے برابر کیے گئے، جسے 30 پارے کہا جاتا ہے، تاکہ تلاوت کرنے والا ایک پارہ روز کے حساب سے ایک ماہ میں قرآن ختم کر سکے۔ مد اور وقف وغیرہ کی علامات خلیل ابن احمد فرائیدی نے لگائیں۔ مامون عباسی کے دور میں قرآن کریم میں ربع، نصف، ثلاثہ اور رکوع کے نشانات لگائے گئے۔ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، ہر شعبہ زندگی کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے فوائد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اس کی تلاوت ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک کے فوائد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اس کی تلاوت ہے، جس کے کثیر فضائل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ سورہ الرعد آیت 28۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر کا علم حاصل ہو جائے اور انسان اس کے حقوق اور تقاضوں پر عمل کرنے والا بن جائے تو ایسا مسلمان آخرت میں عزت کے علاوہ دنیا میں بھی پرسکون زندگی بسر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت جہاں ہوتی ہے، فرشتے اس جگہ پر جمع ہو کر اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اس جگہ کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا صحیح علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فار مور اپڈیٹس لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔